السلام علیکم، میں حارث بن امین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 76 سال آزادی کے گزر جانے کے باوجود بھی ایک صوبہ ایسا ہے جو اب بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ اس صوبے میں اب بھی نو گو ایریاز ہیں، اور حیرت کے ساتھ جو ایک بات کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ اس صوبے میں مسلسل پچھلے 15 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ میں صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ میں ضلع کشمور کی بات کر رہا ہوں، جو ڈاکوؤں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ وہاں پر آپ آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے۔ آپ اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ خدشہ ہوگا کہ ڈاکو دیوار پھلانگ کر آپ کے بچے کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خوف ہوگا کہ آپ کی گاڑی کو مسلح افراد سامنے آ کر اس کو روک سکتے ہیں، اور ان کے اگر سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ لے کے جانا ہے یا 4 لے کے جانا ہے تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں آپ بالکل جو ہے مفلوج ہو کر رہیں گے، اور آپ ان کے قبضے میں ہو کر رہیں گے۔ آپ کسی بھی طریقے سے وہاں پر آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنے کلینک کے اندر آزاد نہیں ہیں، وہ آ کے وہاں سے آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنے اسکول میں کالج میں آزاد نہیں ہیں، آپ کو وہ وہاں پر یا اٹھا کر لے جائیں گے، اور یا اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو آپ کو وہیں پر شوٹ کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی آپ کالج، اسکول، یونیورسٹی نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ضلع کشمور میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جو آپ نے پاپ کیا ہے وہ یہ کہ آپ ضلع کشمور میں رہتے ہیں۔ وہاں پر ڈاکو راج اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، لوگ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں۔ کشمور ایک ایسا پاکستان کا ضلع ہے کہ جہاں پر میجورٹی کے اندر کافی ایک بڑی تعداد ہندو کمیونٹی کی رہتی ہے۔ بہت بڑے بزنس مین ہیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے لوگ۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ اب ایک کے بعد ایک، دو کے بعد 4، اور وہ لوگ کرتے کرتے کئی لوگ پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ اس زمین کو سجدہ کر کے گئے ہیں، چوم کے گئے ہیں، لیکن مجبور ہو کر گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو ذات ہے، ان کا مال ہے، ان کی عزتیں ہیں، وہ یہاں پر سیکیور نہیں ہے۔ اور صرف ہندو کمیونٹی نہیں، تمام جو بھی لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں بسنے والے، ہر کمیونٹی کے لوگ وہاں پر جو ہیں، وہ سندھی ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، وہ سب وہاں پر انسیکیور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ڈاکو راج ہے۔ لیکن ڈاکو راج سے پہلے وہاں پر پیپلز پارٹی کا راج ہے۔ آخر وہ پارٹی اس بارے میں کیوں خاموش ہے؟ آخر یہ ڈاکو انتظامیہ سے، اداروں سے، پولیس سے اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہو گئے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پولیس وہاں پر آپریشن کیوں نہیں کرتی؟ تو جناب، جب پولیس پر پریشر آتا ہے، لوگ سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ پولیس پر پریشر ڈالتی ہے، پولیس جو ہے اپنے کچھ دستے سپاہیوں کے وہاں پر بھیج دیتی ہے۔ وہاں پر جا کر پتا چلتا ہے کہ جو وہاں پر موجود ڈاکو ہیں وہ ان پولیس اہلکاروں سے کوئی 40 سال ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ ان کے پاس وہ ویپن ہے جو آپ کے پاس 40 سال پہلے تھا، اور اب تک آپ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بختر بند گاڑیوں کو وہ لوگ ہٹ کرتے ہیں، بختر بند گاڑی کے اندر پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں، اور پولیس ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے جو ہے پولیس کو پھر ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کم از کم لاشیں اٹھانے دو، ہمیں فائر مت کرنا۔ اور یہ ڈاکو وہاں پر دندناتے پھرتے ہیں، انہی بختر بند گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر ناچ ناچ کر پولیس کو اور حکومت کو، ریاست کو ان کی اوقات دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میری باتیں کئی لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، غلط لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا حل ہم ہی نے نکالنا ہے۔ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ووٹر شامل ہے، جو ایم پی ایز الیکٹ کرتا ہے، ایم این اے الیکٹ کرتا ہے، گھروں سے باہر نکلتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر آتی ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی آپریشن نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی ان ڈاکوؤں سے مذاکرات تک نہیں کرتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور یہی لوگ، یہ ڈاکو کرتے کیا ہے؟ یہ انسان کو جب اغوا کر لیتے ہیں تو اغوا کرنے کے بعد اس کو کوئی آرام سے نہیں رکھتے، ان کو ننگا کر کے، برہنہ کر کے تشدد کرتے ہیں، اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے ان کے اہل خانوں کو بھیجتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بیچارہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ کوئی امیر کبیر لوگ نہیں ہوتے،
عام لوگ ہوتے ہیں، مزدور کش ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں۔